وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله ويا خير خلق الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کون مکہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر درود و سلام کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین، رب تبارک و تعالی نے جمعۃ المبارک کو فضیلت عطا فرمائی اور دنوں سے اس کو برتری عطا فرمائی. اس کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار بھی قرار دیا، اور اسی دن کا نام یوم الدعا ہے. یعنی جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں بندہ رب سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ قبول کر لی جاتی ہے. زندوں کے لیے بھی یہ دن باعث عظمت و باعث فخر ہے، وہیں مردوں کے لیے بھی یہ دن بڑی عظمتوں کا حامل. امام ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنی کتاب میں لکھا تنبیہ الغافلین میں کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا، اور ان کے والد کہتے ہیں کہ میں نے شیخ ابو صالح مرے جو بڑے پائے کے بزرگ، عظمت والے، بڑی فضیلتوں والے، بصرہ کی جامع مسجد کے امام، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ ابو صالح مری رضی اللہ تعالی عنہ جمعۃ المبارک کے دن وہ رات میں اپنے گھر سے نکلتے اور یہ ارادہ کر کے نکلتے کہ فجر کی نماز میں جامع مسجد میں ادا کروں گا اور اسی میں جمعہ بھی پڑھانا ہے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے ہی تھے جمعے کی رات، لیکن وقت کی تنگی کی بنیاد پر ایک مقام پر رک گئے اور جامع مسجد نہ جا کر کے ایک مقبرہ دیکھا اور ایک قبرستان کے قریب انہوں نے قیام کر لیا. اندھیرا تھا، 2 رکعت نماز پڑھی اور ایک چیز وہاں موجود تھی، انہوں نے ٹیک لگا کے آرام کرنا شروع کیا. جیسے ہی ٹیک لگایا آنکھ لگ گئی تو امام ابو اللیث سمرقندی کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے یہ کہا کہ ابو صالح مرے کو آنکھ لگی، اور جیسے ہی آنکھ لگی تو انہوں نے دیکھا کہ جو میں قبر کے پاس ہوں ان تمام قبر کو اللہ نے کھول دیا اور ان میں سے مردے نکلتے نظر آ رہے ہیں. تو تمام مردے جو قبر میں تھے وہ نکل رہے ہیں. حال کیا ہے؟ ابھی قیامت قریب نہیں، ابھی قیامت نہیں آئی، ابھی حشر نشر بپا نہیں ہوا، یہ مردے نکل رہے ہیں اپنی قبر سے. انہوں نے خواب میں دیکھا اور نکلنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک ایک تشت تھال آسمان سے نازل ہو رہا اور مردے لائن لگا کر کے وہ تھال کو لے رہے ہیں.
کہتے میں نے ایک مردے کو دیکھا کہ وہ دور بیٹھا ہے، غمگین بیٹھا ہے، سب تو خوش و خرم ہے، سب تو آج جو جمعے کی رات ہے وہ ہنس رہے ہیں، وہ اس طریقے سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ تھال بھی لے رہے ہیں، لیکن ایک کو دیکھا کہ وہ پرانا کپڑا پہنے غمگین میں ہے، وہ اپنی خوشی نہیں مناتا بلکہ وہ رنج و غم میں ہے۔ تو اس کے قریب جاتے ہیں ابو صالح مرری، جا کے پوچھتے ہیں کہ سارے مردے تو خوش ہیں، تم کیوں غمگین ہو؟ کہا کہ یہ جو آپ تھال دیکھ رہے ہیں، کہا ہاں میں تھال تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ آسمان سے نازل ہو رہی، فرشتے لے آ رہے ہیں اور مردوں کو بانٹ رہے ہیں۔ کہا یہ تھال ایسے ہی نہیں مل رہی، بلکہ یہ تھال وہ تھال ہے جو زندے لوگ اپنے رشتہ داروں کے لیے جو مر چکے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تھال بانٹی جا رہی ہے۔ اور میں چونکہ میری ماں تھی، اس نے جو غمگین حالت میں تھا، ابو صالح کو اپنا حال بیان کیا، کہا میں چونکہ بہت ہی چھوٹے عمر میں مر گیا اور میں نے اپنے والدہ کے سوا کسی کو نہیں چھوڑا تھا اپنے پیچھے، میرے والد پہلے ہی مر چکے، وہ دعا کر نہیں سکتے، میرا کوئی بھائی نہیں جو دعا کرے، میرا کوئی اور رشتہ دار نہیں جو میرے لیے دعا کرے۔ کہا ایک والدہ تھی، میرے مرنے کے بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی، اب وہ مجھے بھول چکی ہیں، اب میرے لیے دعائیں نہیں کرتی، صدقات و خیرات نہیں کرتی، اس لیے میں جو یہاں غمگین ہوں، میرے لیے کوئی تھال ہی نہیں آتا۔ ابو صالح مرری کو یہ بڑا تعجب ہوا کہ واقعی جو اللہ کے بندے، نیک بندے اور جو اللہ کے صالح بندے مر چکے ہوں، عام بندے مر چکے ہوں، اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر مرے ہوں، ابو صالح کہتے ہیں کہ واقعی زندے لوگ اگر دعا کرتے ہیں تو ان کو اس کے خیر و برکت بھی ملتی ہے اور اس کے صدقے سے ان کو تھال بھی عطا کی جاتی ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ اگر ایک کو نہیں ملے وہ پریشان ہے۔ تو ابو صالح بیدار ہوئے، پوچھا تھا خواب میں کہ تمہاری والدہ کا گھر کہاں ہے، پتہ پوچھا تھا، میں جاؤں گا بتاؤں گا۔ تو ابو صالح بیدار ہوئے، جمعہ نہیں پڑھایا، پہلے گئے اس خاتون کے گھر، دستک دیا، کہا کہ مجھے تنہائی میں کچھ بات کرنی ہے، بیچ میں پردہ حائل ہوا۔ ابو صالح مرری نے کہا تمہارا کوئی بیٹا بھی ہے؟ کہا نہیں میرا تو کوئی بیٹا نہیں ہے۔ کہا یاد کرو پہلے شوہر سے؟ تو جیسے ہی یہ کہا ہاں ایک میرا لگتا جگر تھا، میری دوسری شادی سے پہلے مر گیا۔ کہا تم اس کو بھول چکی ہو اور وہ انتقال کے بعد بڑے غمگین حالت میں ہے، تم دعائیں بھی نہیں کرتی، خیرات بھی نہیں کرتی، صدقات بھی اس کے لیے نہیں کرتی۔ تو حالانکہ ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، رونے لگی، جو پردہ بیچ میں حائل تھا وہ پردہ بالکل تر ہو جاتا ہے ان کے آنسوؤں سے، جتنا مال و زر جمع کیا تھا سب نکال لے آئی، کہا کہ لے لو اور جا کر کے میرے بیٹے کے نام سے صدقات و خیرات کر دینا۔ ابو صالح گئے، 1000 تقریباً دینار تھا، سب کے سب اللہ کی راہ میں اس مردہ بیٹے کے نام سے صدقات کر دیا۔ جیسے کیا اگلے ہفتہ جب آیا تو ابو صالح نے کہا اسی مقام پر قیام کروں گا اور جہاں میں نے یہ دیکھا تھا وہیں دیکھوں گا کیا عالم ہے۔ اب صدقات و خیرات کرنے کے بعد جب اگلا ہفتہ جمعے کی رات آتی ہے، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جا کر کے اسی مقام پر ابو صالح مرری قیام کرتے ہیں۔ پھر اونگ لگی اور خواب میں دیکھا کہ وہی مردہ جو غمگین تھا بہت خوش و خرم ہے، اب بہت ہنس رہا ہے، اور کہا کہ ابو صالح تمہارا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل کو قبول فرما، تمہارے درجات کو بلند فرمائے کہ تم نے میری والدہ کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ میں چونکہ انتقال کر چکا ہوں، مر چکا ہوں، لیکن انہوں نے میرا رابطہ جو تھا ختم کر دیا، دعائیں بھی نہیں کی، خیرات بھی نہیں کیا میرے لیے۔ کہا آپ نے ان کو تنبیہ کی اور اس لحاظ سے جب وہ انہوں نے دعائیں کی تو مجھے بھی تھال مل رہی، مجھے بھی طبق ادا کر رہے ہیں، اور اس انداز سے میرے لیے بھی آسمان سے تھال آ رہی ہے، میں بھی خوش و خرم ہوں۔ تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جہاں یہ دن جمعے کا دن زندوں کے لیے باعث برکت ہے، باعث مسرت ہے، وہیں یہ دن مردوں کے لیے بھی باعث خیر و برکت ہے۔ جب زندے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو دعائیں ان کو پہنچتی ہے اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ فتاوی رضویہ شریف میں میرے امام نے لکھا کہ جو بندہ مر جاتا ہے، کہتے ہیں مل میت کالغریق ینتظر الدعوہ، کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو وہ سمندر میں جس طرح ڈوبتا ہے کوئی بندہ، اسی کے عالم میں اسی طرح وہ اس کا حال ہوتا ہے مرنے کے بعد۔ جس طرح کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو، تنکے کا بھی سہارا مل جائے تو اس کے لیے بہت ہوتا ہے۔
تو میرے امام کہتے ہیں یہ بزرگوں کا قول ہے، جیسے ہی زندے لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے حضور فی سبیل اللہ خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، تو اس کی قبر میں نور نازل کیا جاتا ہے، روشنی نازل کی جاتی ہے۔ تو جیسی روشنی آتی ہے اس کی قبر میں، وہ پوچھتا ہے یا اللہ ابھی تک تو تاریکیاں تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، یہ روشنی کی سبب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ اے بندے، تیرے فلاں رشتہ دار نے یا تیرے فلاں بیٹے نے یا تیرے فلاں بھائی نے تیرے لیے آج بخشش کی دعا کی ہے، صدقات و خیرات کیا ہے، اس کے سبب سے تیرے قبر میں نور نازل کیا گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اپنے زندوں کو نہیں بولنا ہے، اسی طرح اپنے مردوں کو بھی نہیں بولنا، اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے، اپنے صدقات و خیرات میں بھی ان کا خیال رکھنا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ہمیں جو بھیجا دنیا میں، مقصد تو ہوگا بھیجنے کا۔ فقہائے کرام اور صوفیہ اعظام لکھتے ہیں کہ فکر آخرت، آخرت کی فکر، اور بندہ اپنے تمام کاموں کو مؤخر کرے اور ہر لمحات فکر آخرت کے لیے وہ مقدم رہے، فکر آخرت میں کوشاں رہے۔ اب فکر آخرت ہے کیا؟ آپ نے قرآن کریم فرقان حمید میں قارون کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء۔ اللہ نے کہا قارون جو بڑا دولت مند تھا، قوم فرعون سے تھا، فبغى علیہم، اس نے بغاوت کر دی، اور کہا اللہ نے وآتیناہ من الکنوز، میں نے اس کو کنز نہیں، کنز خزانے کو بولتے ہیں، اس کی جمع کنوز ہے۔ اللہ نے کہا میں نے اس کو خزانوں کے خزانے عطا کیے تھے۔ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ اولی القوہ، رب فرماتا ہے کہ بھاری بھرکم جماعت جو طاقتور لوگوں کی ہوتی ہے، اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے قابل نہیں تھی، اتنا خزانہ دیا تھا، لیکن بغاوت کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور بغاوت کر دی۔ اب بغاوت چونکہ کی، اب آپ دیکھیں اتنی دولت، اتنا مال و زر کہ اگر روایت میں آتا کہ 40 اونٹ بھر دیا جائے اس کے خزانوں کی کنجیاں سے، تب بھی اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے اور اونٹ درکار ہوتے تھے۔ اس انداز سے اتنا خزانہ اس کو دیا، لیکن حال کیا ہوا جب وہ نکلا فخرج علی قومہ فی زینتہ، قرآن کی آیت ہے، اللہ نے کہا جب وہ نکلا اپنے لاؤ لشکر پر، اپنے لوگوں پر، اپنی زینت کے ساتھ، اپنے بھوکال کے ساتھ جب وہ نکلا، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، تو جو دنیا والے تھے انہوں نے اس کا رعب دیکھا، اس کا دبدبہ دیکھا، اس کی شان و منزلت دیکھی، اس کا ہیبت دیکھی، اتنا پیسے، اتنا مال و زر، اتنا مال و متاع، تو جو دنیا والے تھے انہوں نے اس کے ہیبت کو دیکھ کر کے کہا یا اللہ اگر دولت ہو تو قارون جیسی ہو۔ یہ کہا جن کو فکر آخرت لاحق نہیں تھی، جو آخرت کے فکر میں نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر دولت چاہیے تو قارون جیسی، اور قارون ہی کی زندگی اصل زندگی ہے۔ انہوں نے یہ کہا انہ لذو حظ عظیم، اگر قارون کو حصہ، اگر کسی قارون میں سے کسی کو حصہ دیا جائے تو اس کے لیے وہی کافی ہو۔ لیکن وہی مومنین بھی تھے، انہوں نے کیا کہا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر۔ ان کا جب قارون کا مال و متاع دیکھ کر کے ایک جماعت نے یہ کہا ہمیں ایسی ہی دولت چاہیے، تو ایمان والوں نے کہا ویلکم، بربادی ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے، ہمیں یہ مال و متاع نہیں چاہیے، ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب تو سب سے زیادہ بہتر ہے، اللہ کا ثواب تو سب سے اچھا ہے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں تو فکر آخرت لاحق ہے، ہم تو آخرت کو اپنے ملحوظ رکھتے ہیں۔ کہا کس کو لیے اللہ کا ثواب بہتر ہے؟ لمن آمن وعمل صالحا وما یلقاها الا الصابرون، جو اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اس کے لیے قارون کی عظیم دولت بھی اللہ کے حضور کوئی کام نہیں آئے گی، اس کے لیے وہ قارون کی دولت کو ٹھوکر مارے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا سجدہ سر میں جھکا دے گا۔ اور اس انداز سے وما یلقاها الا الصابرون، صبر تو کرو دنیا میں، اللہ نے کہا، اور وہ مومنین جو اس دور میں تھے انہوں نے کہا وما یلقاها الا الصابرون۔
تم صبر تو کرو، تمہیں دولت وہ عطا کی جائے گی جو دائمی ہے، تمہیں دولت اور خزانہ وہ عطا کیا جائے گا جو ہمیشگی والی دولت ہے، اور آخرت میں ہمیشگی والی دولت عطا کی جائے گی۔ پھر اللہ نے انجام بیان کیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ اللہ نے کہا میں نے دھسا دیا اس کو اور اس کے تمام خزانوں کو، کوئی کام نہیں آیا اس کا خزانہ۔ اور اس انداز سے کوئی بھی اس کی جماعت جو بڑی جماعت تھی وہ یہ حسرت کرتے تھے کہ ہمیں قارون جیسا خزانہ چاہیے، ان کی کوئی جماعت اللہ کے دھسانے پر اس کے مقابل نہیں آ سکی، کوئی نہیں، اسی نہیں بچایا، کسی نے بھی نہیں بچایا۔ تو اللہ نے کہا سوچو، اس انداز سے سوچو کہ جب قارون جیسی عظیم دولت کا مالک شخص اگر اللہ کے حضور بغاوت کرے، اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش نہ کرے بلکہ اللہ کے حضور باغی بن جائے تو اس کی دولتیں کام نہیں آئیں گی۔ تو سوچو آج کے دور میں جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ دولت ہی ساری اصل ہے، دولت ہی سارا سب کچھ ہے، اب وہ کہاں سے لائیں گے اللہ کے حضور اپنا مددگار؟ کہاں سے لائیں گے ان کی بھی دولت؟ اگر اسی انداز سے ان کا عمل ہوگا، فکر آخرت ملحوظ نہیں ہوگی، تو کہاں جائے گی ان کی دولت؟ یہ سمجھیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ اگر زندگی ہے تو آخرت کی زندگی، اور اللہ دنیا میں بھی ان کو بہتر فرماتا ہے جو لا یریدون علوا، جو دنیا میں تکبر نہیں کرتے اپنی دولت پر، ولا فساد، اپنی دولت کے ذریعے سے فساد نہیں کرتے، والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ نے کہا کہ عاقبت انجام اگر کسی کا بہتر ہوگا تو وہ متقین کا ہوگا، تقوی دار کا ہوگا، تقوی شعار کا ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے اعلان نبوت کیا تو جگہ جگہ میرے آقا کی تقریریں ہوتی، ہر مقام پہ جلسہ ہوتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو، اپنے پہچاننے والوں کو بتاتے کہ ثم ان علینا حسابہم، کہا کہ اللہ نے ہمارا حساب لینا ہے، ہر لمحات کا، ہر گھڑی کا اللہ حساب لے گا۔ فکر آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے یاد دلایا۔ تو جب یہ فکر آخرت کو یاد دلایا تو بہت ساری تعداد جو کفار کی تھی وہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ میں آ گیا، اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے فکر آخرت کی تقریر پر۔ اب ابو جہل وغیرہ نے دیکھا کہ اگر یہی عالم رہا تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے تمام بندے ادھر چلے جائیں اور ہم خالی بیٹھ جائیں، تو انہوں نے ایک منصوبہ کیا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر پر پابندی لگے گی اور بھرے مجمع میں اعتراض کیا جائے گا کہ آخرت کی فکر ہوتی کیا ہے، ہم مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم ایک منصوبہ تیار کرتے ہیں۔ منصوبہ کیا تھا کہ قبرستان میں گئے، ایک پرانی بوسیدہ ہڈی کو لے آئے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ بھرے مجمع میں جب اللہ کے نبی تقریر کر رہے ہوں گے، ان بھرے مجمع میں ہڈیوں کو چور کر کے ہم کہیں گے یہ دیکھو یہ ہڈیاں چور ہوتی ہے، کیسے اللہ اس سے دوسرے مرتبہ لوگوں کو پیدا کرے گا، حساب لے گا۔ سورہ یاسین کی آیت میں ہے وَاضْرِبْ لَنَا مَثَلًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے تھے، دوران تقریر ابو جہل کا گروپ آیا، اور گروپ آنے کے بعد انہوں نے کہا یہ ایسا کچھ ہوگا نہیں، دوسری مرتبہ کوئی اٹھایا نہیں جائے گا، اور دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ ہڈی ہم نے قبرستان سے لے آئے، مرنے کے بعد انسان گل گیا، سڑ گیا، ختم ہو گیا، اس کی چھوٹی سی ہڈی بچی ہے، یہ ہڈی کو ہم نے چور کر دیا۔ مَن یحیی العظام وہی رمیم، یہ قرآن کی آیت جو ابو جہل کے گروپ کی طرف سے اعتراض ہوا تھا، کون ہے جو اس سے زندہ کرے دوسری مرتبہ انسانوں کو؟ کون ہے؟ مَن یحیی العظام، ان ہڈیوں کی سے کون ہے جو دوسری مرتبہ زندہ کرے گا انسانوں کو؟ تو جب یہ اعتراض ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جبریل امین کو میرے آقا رب نے سورہ یاسین شریف کی چند آیت لے کر کے بھیج دیا، تو کہا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ۔ اے لوگ، میرے آقا نے کہا اللہ فرماتا ہے لوگوں نے یہ چھوڑ دیا گمان کرنا، ان کی پیدائش کس سے ہوئی ہے؟ پہلی مرتبہ وہ کس چیز سے پیدا ہوئے؟ اللہ نے کہا انا خلقنا انسان من نطفہ، انسان کو ہم نے تو ایک قطرے سے پیدا کیا، انسان کو ہم نے ایک قطرے سے پیدا کیا،
اور وہ آج ہمارے سامنے اکڑ لیں وَاضْرِبْ لَنَا مَثَلًا، ہمارے سامنے وہ مثال دے کہ کون ہے اس ہڈی سے پیدا کرے. تو اللہ نے کہا جو پہلی مرتبہ بغیر ہڈی کے، بغیر ریزہ کے، بغیر کسی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے بھی انسان کو ایک قطرے سے جب پیدا کر سکتا ہے، تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا ایک ہڈی سے تو اس کے لیے اور آسان قرار دیا جائے گا. اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان لوگوں کو، کہا کہ تمہارا یہ اعتراض قبول نہیں. جو پہلی مرتبہ جب تمہارا یہ حالت، کوئی ہڈی بھی نہیں تھی اس وقت، کوئی ذرات بھی نہیں تھی اس وقت، لیکن اللہ نے تمہیں پیدا کیا. آج تم اپنی زندگی گزار رہے ہو، تو جب سوچو تمہارے مرنے کے بعد جو رب پہلی مرتبہ تخلیق کرنے پر، یعنی پہلی مرتبہ زندہ کرنے پر قادر مطلق ہے، وہ قادر ہے، تو سوچو ایک ہڈی کے ذریعے سے کیا رب پیدا نہیں کر سکتا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا؟ تو جب یہ تقریر کی تو کئی لوگوں نے، ان لوگوں کا یہ اعتراض تھا، لیکن اعتراض الٹ پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا کہ والبعث بعد الموت، موت کے بعد حساب و کتاب ہونا ہے، تمہیں اٹھایا جائے گا، اس انداز سے، تو اب وہ اعتراض جو تھا کہ ہڈی کے ذریعے سے پیدا کیسے کرے گا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعتراضوں کا جب جواب دیا، اب وہی گروپ جو میرے آقا کی مخالفت میں آیا تھا، وہی گروپ کلمہ پڑھ کے اسلام کے دامن میں آ گیا. اب آپ دیکھیں یہ جو فکر آخرت کی تقریر، یہ جو فکر آخرت کی سوچ ہے، اس پر صوفیہ ہی پورا ان کی دار و مدار ہے. اگر کوئی بندہ بیعت ہوتا ہے، یا کوئی بندہ طالب ہوتا ہے، یا کوئی بندہ بیعت برکت کرتا ہے، بیعت نسبتی کرتا ہے، خلافت کے حصول لیتا ہے، تو اس کا پہلا زینہ اور پہلی سیڑھی اس کے لیے یہی ہے کہ وہ فکر آخرت میں ہو، یعنی آخرت کی فکر اس کے لیے لاحق ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بندہ دنیا میں مشغول ہو جائے اور آخرت کی فکر کو چھوڑ دے. اب آپ دیکھیں یہ تقریر چلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے آقا نے تبلیغ فرمائی اس پر. حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابی، یہ دونوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہونے کے بعد انہوں نے سلام عرض کیا. جیسے ہی سلام عرض کیا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ پر بھی سلام ہو، اور کہا کہ بہت دنوں کے بعد آپ لوگ تشریف لائے. حضرت عائشہ چونکہ فقیہہ تھی، ان کے پاس اجلہ تابعی، بڑے بڑے تابعی اپنے وقت کے امام علم سیکھنے آتے اور ان سے علم لیتے، اور صحابہ میں بعض افراد ان سے علم حاصل کرتے. حضرت عائشہ سے کہا بڑے دنوں کے بعد آئے. کہا اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ زد خبہ فزد حبہ، کہ کم ملا کرو، وقفہ دے دے کر کے ملا کرو، ملاقاتیں کیا کرو تاکہ محبت زیادہ ہو. اس حدیث کی بنیاد پر ہم وقفہ دے دے کر کے آپ کے پاس آتے ہیں. کہا اچھا یہ بات ہو گئی، سلام و کلام ہو گیا، اب ہمیں وہ حدیث بتائیے جو ابھی تک آپ نے کسی کو بتایا بھی نہ ہو. وہ حدیث ایسی ہو جس کو ہم سنیں تو ہمارا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے، دل رونے لگ جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. ہمارے اوپر ایسی حدیث بیان کریے. وہ دو صحابی کہہ رہے ہیں کیا ایسی حدیث بیان کریے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہو اپنے حجرہ مبارک میں اور آپ کے سوا کسی اور نے نہ دیکھا ہو. کہا اچھا. تو پہلے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے بھی لگی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ واقعہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میری باری تھی، چونکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں میری باری تھی، میرے آقا نے باریاں لگائی ہوئی تھی، حضرت عائشہ کی باری تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے حضرت عائشہ کے حجرے میں، اور آ کر کے کہا، لیٹے تھے، کہا کہ عائشہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اللہ کے حضور اپنا سر سجدے میں رکھنا چاہتا ہوں، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں اگر تمہاری اجازت ہو. تو حضرت عائشہ رونے لگی، کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی رضامندی میری رضامندی، آپ جس سے راضی میں اس سے راضی، آپ جو چاہیں کریں، آپ مالک کل ہیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے آقا اٹھے. اٹھنے کے بعد چھوٹا سا مشقیزہ تھا، اس مشقیزے سے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھی. یہ بات جو صوفیہ کے مقام پر آ کر کے آپ اگر دیکھیں گے تو اس کو بڑی فضیلت حامل ہے.
بڑی فضیلت حاصل ہے اس کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے جیسی نیت باندھی، اور میرے آقا کا عالم یہ کہ اگر رات کا قیام ہو تو 2 رکعت میں فجر کی اذان ہو جائے، اور رب تبارک و تعالی نے خود منع کیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل قم اللیل، رات میں کھڑے ہوئیے، الا قلیلا، تھوڑا کھڑے ہوئیے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کھڑے ہوئیے یا اس سے بھی کم کھڑے ہوئیے یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کو کہہ رہا کہ آپ رات پوری نہ بتائیے قیام میں، بلکہ آدھی رات کھڑے ہوں یا اس سے کم بھی کھڑے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی۔ اب اس کے بعد حضرت عائشہ ان دونوں صحابہ سے کہتی ہیں میرے آقا کو میں نے دیکھا کہ آنکھوں سے اشک بار ہے، وہ آنسو نکل رہے ہیں کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، اللہ اکبر، اتنے آنسو کہ میرے آقا کے ریشے مبارک تر ہو گئے۔ اس کے بعد وہ آنسو موتیاں بن کر کے اللہ کے نبی کے سینے مبارک پر آئے، سینے مبارک سے آنے کے بعد وہ گرتے گرتے زمین نے جذب کر لیا، اور اس انداز سے میرے آقا روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اتنے میں فجر ہو گئی، بلال نے دستک دی، فجر کی اذان ہونے کے بعد تصویب کے لیے آئے حضرت بلال، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو اشکبار ہیں، نکل رہے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں لما تبکی یا رسول اللہ وقد غفر اللہ لک من ذنبک وما تأخر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں آپ، کیا وجہ ہے؟ آپ تو شافع یوم النشور ہیں، آپ کو تو اللہ شفاعت کبریٰ کا حصہ عطا کرے گا، شفاعت کبریٰ کا دروازہ آپ کھولیں گے۔ آپ تو وہ ہیں جو خاتم النبیین ہیں، آپ تو وہ ہیں جو سید الانبیاء ہیں، تمام کائنات کے سرور ہیں آپ، یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا کا جواب سنیے۔ آج ہمارے لیے جھنجھوڑنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، قیام تو ہمارے میں ہے ہی نہیں، سجود تو ہے ہی نہیں، ہمارے لیے بس 5 وقتہ نماز ہی سب کچھ ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں میرے آقا فرماتے ہیں فلا اکون عبدا شکورا، اے بلال کیا تم یہ نہیں چاہتے میں بھی اپنے رب کا عبدن شکور، بندہ شکور بن جاؤں، شاکر بندہ بن جاؤں، کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے حضور سب سے بڑے شاکر ہیں، آپ تو اللہ کا سب سے زیادہ شکر ادا کرتے ہیں۔ کہا ابھی اس رات میں میرے اوپر آیت نازل ہوئی، وہ آیت نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اب میں اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکا۔ میرے بلال نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سی آیت ہے؟ کہا وہ آیت جو سورہ نساء میں ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک زمین اور آسمان کو جس نے پیدا کیا، جس کے قبضے قدرت میں دن اور رات کو بدلنا ہے، پھیرنا ہے، لآیات لأولی الابصار، ابصار والوں کے لیے، دانش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے اس میں غور کرنے کی بات ہے۔ کیا غور کرنے کی بات، کیا دانش مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہی ہیں دانش مند، وہی ہیں عقل مند جو آیت پڑھتے ہیں اس کے بعد وہ سوئے نہیں رہتے، قیاما وقعودا، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے بھی کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور صرف کھڑے اور بیٹھ کر کے نہیں بلکہ وہ جب بستر پر جاتے ہیں تو بستر پر ان کی پیٹھ نہیں لگتی بلکہ وہاں بھی وہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ غور کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو کیسے پیدا کیا، ہمارا حساب و کتاب کیسے ہوگا، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا، اے ہمارے رب تو نے ہمیں فالتو باطل پیدا نہیں کیا، سبحانک تو پاک ہے یا اللہ، تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں عذاب نار سے بچا، اے اللہ تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے یہ آیت سنی، حضرت بلال کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو روک نہ سکا، اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ اب پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ آیت پڑھے، آیت پڑھنے کے بعد اگر کوئی خاموش رہے، اللہ کا ذکر نہ کرے، اگر وہ جو ہے اپنے لحاظ سے چھوڑ دے اور کہے کہ سارا سب کچھ تو مجھے 5 وقتہ ہی میں مل جائے گا،
اور قیام اللیل نہ کرے، اپنے رب کا ذکر نہ کرے، تو کہا کہ وہ اولی الابصار نہیں، عقل مند نہیں، بلکہ وہ تو جاہل ہے کہ اللہ کا فرمان آ جائے اور اپنے آپ کو خاموش میں رکھے، اپنے آپ کو چپ رہے۔ اب آپ دیکھیں، بس ایک آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی حضرت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو غمگین ہیں، آخرت میں وہ خوش رہیں گے۔ بہت سارے لوگ جو دنیا میں ایسے ہیں، کہا کہ جو بے چین ہیں، جو مضطرب ہیں، جو پریشان حال ہیں، آخرت میں سب سے زیادہ خوش رہیں گے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ ان کے درمیان ان کا یہ اگر عمل ہوگا کہ اپنے ہر کاموں کے بعد ان کا یہ منصوبہ ہے کہ ہم ہر کام کے بعد فکر آخرت کو ملحوظ رکھیں گے، اور ہمارا یہ طریقہ رہے گا کہ ہم فکر آخرت کو نہ چھوڑیں گے، ہم آخرت کے وہ عظیم حساب و کتاب پر ہم ایمان بھی لاتے ہیں اور اس پر ہم فکر مند بھی ہیں کہ اللہ ہمارا حساب کیسے لے گا۔ اب آپ دیکھیں، حضرت خالد ابن معدان رضی اللہ تعالی عنہ، خالد ابن معدان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے معاذ ابن جبل سے کہا کہ ہمیں وہ حدیث بتائیے جو ہمارے لیے زندگی بھر کے لیے نصیحت بن جائے، زندگی بھر کے لیے، مختصراً بیان کرتا ہوں، وقت نکل رہا ہے، زندگی بھر کے لیے نصیحت بن جائے، ہمیں وہ حدیث بیان کریے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا۔ معاذ ابن جبل کہتے ہیں ہاں وہ ایک حدیث ہے جو میں نے نہیں بتایا تھا، کسی کو آج بتاتا ہوں۔ کہا کہ سفر کا عالم تھا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر بیٹھا تھا، میرے آقا آگے بیٹھے تھے، میں پیچھے بیٹھا، یہ معیت تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا حال کیا ہے، کیسے ہم عمل کریں اور کیسے ہم نجات پائیں گے یا رسول اللہ؟ میرے آقا نے لمبی حدیث بیان کی، کہا کہ ہر آسمان پر اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، تیزی سے بیان کرتا ہوں، جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے پہلے آسمان پہ جاتا ہے، دوسرے آسمان پہ اس کا عمل جاتا ہے، تیسرے پر جاتا ہے، چوتھے پر، ساتواں آسمان پر باری باری جاتا ہے۔ کہا پہلے آسمان پہ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا وہاں ایک فرشتہ مقرر ہے، جب بندے کا عمل وہاں جاتا ہے تو فرشتہ اس کو درے مار کے نیچے کر دیتا ہے، لے جاؤ بندے کے منہ پر یہ عمل مار دو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ بندہ غیبت کرنے والا ہوتا ہے، اور پہلے آسمان پہ غیبت کرنے والے پر یہ بات، دوسرے پر بے خود یعنی اپنے آپ میں خودی لانے والے، خود پسندی والے، تیسرے میں حرص، چوتھے میں تکبر، پانچویں میں اس انداز سے گھمنڈ، اور چھٹے میں اس انداز سے حسد، اور ساتویں میں اس انداز سے کہ ریا اور سمعہ، کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ میں اگر نماز پڑھوں تو لوگ مجھے نمازی کہیں، میں اگر سجدہ کروں تو لوگ مجھے ساجد کہیں۔ اس انداز سے ساتوں آسمان پر اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے، ساتوں پر۔ جب بندے کا کوئی عمل نکلتا، اگر وہ غیبت والا ہوتا تو آسمان سے فرشتے درے مار کے بھیج دیتے، اگر وہ گھمنڈی ہوتا ہے تو فرشتے دوسرے آسمان پہ ڈھونک دیتے، ہر حرص رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے دنیا کی تو اس کو فرشتے مار کے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ یعنی ساتوں چیزیں، فقہا کہتے ہیں، مفسرین اور صوفیہ کہتے ہیں، ساتوں چیزیں سے بالا تر ہو کر کے اگر کسی کا عمل اوپر تک گیا تو حضرت معاذ ابن جبل نے کہا یا رسول اللہ آخر کیا بات ہے کہ ہم ان ساتوں کو ہٹا کر کے کیسے عمل کریں؟ آپ ہمیں وہ سلیقہ بتائیے، وہ طریقہ بتائیے کہ ہم ان ساتوں کو نکال دیں، اور ساتوں کو نکالنے کے بعد جب ہم عمل کریں کوئی بھی چیز تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل درے مار کے نیچے پھینک دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ بندے کے منہ پر مار دیا جائے۔ ہمیں وہ نصیحت فرمائیے یا رسول اللہ۔ صوفیہ یہاں مقام پر رک کر کے ایک بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جو اللہ کے نبی کے زبان اقدس سے نکلے، جو بندہ جس سے بھی بیعت ہو، جس سے بھی مرید ہو، اس کو چاہیے یہ کہ ان الفاظوں کو ہر دم اپنے پٹلی میں باندھ لے، اپنے جیب میں رکھ لے، اپنے سینے سے لگا لے، اور ہر دم اس کو ملحوظ رکھے۔ جہاں اس کو ملحوظ رکھے گا اللہ اس کو کامیاب کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل کو بتایا، معاذ ابن جبل نے خالد ابن معدان کو بتایا، انہوں نے پھر آگے صوفیہ کو بتایا، صوفیہ نے ہمارے بزرگان دین کو بتایا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ الفاظ ہیں کہ میرے آقا نے اپنے زبان اقدس سے فرمایا، معاذ ابن جبل سے کہا کہ اقتد بنبی، اے معاذ ابن جبل اپنے نبی کی اقتدا کرو، اپنے نبی کی اقتدا کرو، یعنی اللہ کے نبی کی جو سنتیں ان پر عمل کرتے رہو، جن سے منع کیا ان سے رکتے رہو۔ یا معاذ
وعلیک بالیقین، اور تم ایسا نہ ہو کہ شک و تردد میں ہو، فکر مند ہو، یا دنیا کی کوئی چیز تمہیں لاحق ہو، پریشانی لاحق ہو، یقین میں رہو ہر دم، یقین کامل تمہیں رہے کہ مرنا تو ہے، حساب و کتاب بھی ہوگا، یقیناً تمہیں ہر چیز کا یقین ہو، شک اور تردد نہ ہو۔ وَإِن كَانَ فِي عَمَلِكَ تَقْصِيرٌ، اگرچہ تمہارا عمل تھوڑا ہے، اگر تمہارا یقین یہ ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا، تو تمہارے یقین کے صدقے اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ یہ یقین رب پر ایسا ہو کہ اگر ہمارا عمل تھوڑا ہے، ویسے بھی آپ دیکھیں عمر تو کم ہے، 50 سال 60 سال، کتنا عمل بندہ کرے، عمر کم، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یقین مضبوط، تو اللہ کے حضور اگر جائے گا تو یقین کے صدقے اس کا عمل قبول ہو جائے گا، اور اس کو اللہ معاف بھی فرمائے گا، جنت میں عطا فرمائے گا۔ پھر دوسری بار یہ فرمایا کہ وَاقْطَعْ لِسَانَكَ عَنْ إِخْوَانِكَ، یہ الفاظ دیکھیے، اپنی زبان کو میرے آقا نے کہا کاٹ لو، وَاقْطَعْ لِسَانَكَ، اپنی زبان کو کاٹ دو، کس چیز سے؟ اخوانک، اپنے بھائیوں کی برائی سے، اپنے بھائیوں کی برائی سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی زبان کو کاٹ لو۔ یہ پہلے آسمان سے اوپر جانے کا راستہ ہے، پہلے آسمان پر آپ کا عمل روک دیا جاتا ہے، کیوں؟ آپ نے اپنے بھائی کی برائی کی، اس کی غیبت کی، اللہ کے نبی نے کہا غیبت سے اپنی زبان کو کاٹ لو، یعنی ختم کر لو یہ چیز کہ اپنے بھائی کی تنہائی میں برائیاں نہیں کریں گے۔ سارے فتنہ و فساد کا جڑ میرے آقا نے بتا دیا کہ اگر تم نے اپنی زبان کو سنبھال لیا اور اپنے بھائیوں کی برائی سے اپنی زبان کو روک لیا تو تمہارا عمل پہلے آسمان سے پار ہو گیا۔ پھر فرمایا میرے آقا نے وَلْتَكُنْ ذُنُوبُكَ عَلَيْكَ، فرمایا کہ اپنے جو گناہوں کی گٹھری ہے وہ اپنے بھائیوں پر نہ لادنا، اپنے اوپر لادنا۔ تمہاری جو گناہوں کی بوجھ ہے، جو گٹھری ہے، جو وہ اپنے بھائیوں پر نہ لادنا، اپنے اوپر لادنا۔ کیسے؟ کہا کہ وَلَا تَحْمِلْهَا عَلَىٰ إِخْوَانِكَ وَلَا تَزُكْ نَفْسُكَ بِتَزْمِيمِ إِخْوَانِكَ، کہا کہ جب تم برائیاں ان کی کرو گے، جب تم ان کی برائیاں کرو گے تو حال تمہارا یہ ہوگا کہ تم نے اپنی گناہوں کے ساتھ ساتھ ان کی گناہوں کی گٹھری اپنے اوپر لاد لی، اور حال تمہارا یہ ہوگا کہ تمہاری گناہوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، تمہارا بوجھ بھاری ہوتا جائے گا، اور اس بوجھ کو اٹھانے کے تم مستحق نہیں، تو اس لیے اپنی زبان کو کاٹ دو۔ اخیر میں فرمایا کہ وَلَا تَرْفَعْ نَفْسَكَ بِوَضْعِ إِخْوَانِكَ وَلَا تَرَى بِعَمَلِكَ النَّاسَ، فرمایا کہ اپنی ذات کو کسی انسانوں سے بالا تر نہ سمجھنا کہ فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ویسا ہے، فلاں تو یہ ہے، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو نماز نہیں پڑھتا ہوں، وہ تو روزہ نہیں رکھتا، میں روزہ رکھتا ہوں۔ اپنی ذات کو کسی سے بالا تر نہ سمجھنا، اپنی ذات کو سمجھنا تو سب سے حقیر سمجھنا۔ اور فرمایا وَلَا تَرَى بِعَمَلِكَ النَّاسَ، اور ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کے عمل میں مبتلا ہو جاؤ اور حال تمہارا یہ ہو جائے تمہارے پاس کچھ عمل نہیں، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم دوسرے کے عمل میں مبتلا ہو جاؤ، اور تمہارا اس انداز سے تمہاری سزا ہو کہ تم نے جو ہے اپنے عمل کو جو چھوٹا اور کم تھا اس کو بڑھا کر کے تم یہ سوچتے رہے کہ فلاں وہ کام نہیں کرتا، فلاں یہ کام نہیں کرتا، فلاں وہ نہیں کرتا، فلاں نفل نہیں پڑھتا، فلاں سنت نہیں پڑھتا، فلاں وہاں نہیں جاتا، فلاں یہ نہیں کرتا۔ اپنے عمل کو میرے آقا کہتے ہیں کہ اپنے عمل کو اس انداز سے رکھو کہ دوسرے کے ساتھ نہ ملانا کہ وہ یہ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کرتا۔ اپنے عمل کو اپنے پاس تک رکھنا کہ میں اگر رات میں قیام کرتا ہوں، رات میں تلاوتیں اگر کرتا ہوں تو اس انداز سے ہو کہ کسی پر ظاہر نہ ہو، اور جب ظاہر ہو جائے تو چھپانا لوگوں سے، اور اس انداز سے چھپانا کہ اگر جیسی ظاہر ہوگا تو تمہارے اندر ایک ریا اور سمعہ کی بو پیدا ہوگی، اور جیسی ریا اور سمعہ کی بو پیدا ہوگی تمہارا سارا عمل غارت کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت حضرت معاذ بن جبل کو فرمائی، اور فرمایا کہ ان نصیحتوں کو پکڑ دو مضبوطی سے۔ صوفیہ یہاں مقام پر لکھتے ہیں کہ اس نصیحتوں کو ہر شخص اپنے اوپر لاد لے، اپنے اوپر رکھ لے، اور یہ گمان کرے کہ وہ سب سے حقیر ہے، وہ سب سے عاجز اور کمزور ہے، اور اس انداز سے اس کا عمل سب سے کم ہے۔ اگرچہ اللہ کے حضور وہ بہت عامل ہے، بہت بڑا عمل کرنے والا ہے، لیکن ظاہراً وہ کچھ نہ دکھائے، وہ اپنے آپ کو چھپاتا پھرے، اور اس انداز سے لوگوں کے عیوب میں مبتلا نہ ہو کہ اگر مبتلا ہوگا برائیوں میں تو اس کا جو گناہ ہے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ اس کے بھائیوں کا گناہ بھی اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔
رب تبارک و تعالیٰ کے حضور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھنا۔